اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والوں کو اس چینل کی طرف خوش آمدید۔ یہ کتاب جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسرار الصلاۃ، نماز کے باطنی رازوں اور روحانی اثرات پر روشنی ڈالنے والی شہید ثانی کی یہ نایاب تصنیف کہ جو نماز کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا کرتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار الصلاۃ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان کیا جائے گا۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے معذرت چاہوں گی کہ اگر کسی کو میری آواز کی حالت تھوڑی خراب لگے تو اس کو پلیز تھوڑا آپ نیگلیکٹ کیجیے گا۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ خود پسندی قلب کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کو کثیر سمجھے اور اس پر ناز کرے، اور مزید یہ کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو حد تقصیر سے خارج قرار دے۔ خود پسندی ایک عظیم آفت ہے، بلکہ یہ ایک عمل خیر کو نیکی کے پلڑے سے نکال کر برائی کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے، اور انسان کو بلند درجات سے گرا کر اسفل السافلین میں لے جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اے گروہ حوارین، آندھیوں نے کئی چراغ گل کیے ہیں اور خود پسندی نے کئی عابدوں کو تباہ کیا ہے۔ سعید بن ابی خلف نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں عبادت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو حد تقصیر سے باہر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ خود پسندی کے اسباب۔ انسان میں خود پسندی کی وجہ اپنے اعمال کے عیوب سے غافل اور خداوند عالم کی طرف سے عطا ہونے والی توفیق سے صرف نظر کرتا ہے۔ بطور مثال آپ صرف نماز پر ہی توجہ کریں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور سب سے پہلے روز محشر نماز کی پرسش ہوگی۔ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمل بھی قبول ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز رد کر دی گئی تو باقی عمل بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اب آپ نماز کی جملہ شرائط، اخلاص عمل کی جملہ حدود کو مد نظر رکھیں۔ پوری زندگی میں ایک آدھ نماز ہی مقام قبولیت پر فائز ہوتی نظر آئے گی۔ جب ایسی عبادت کہ جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اس کی قبولیت کا بھی انسان کو یقین نہ ہو تو باقی عبادات کی قبولیت کا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر کس چیز پر انسان اپنے اعمال پر ناز کر سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بندگان خدا عمل کرو۔ مومن ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے نفس کو عیب دار خیال کرتا ہے۔ مومن ہمیشہ عبادت میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم اپنے سے پیش رو لوگوں کی طرف رہو جنہوں نے دنیا میں ایک مسافر کی زندگی بسر کی، دنیا سے ایک مہمان کی طرح رخصت ہو کے چلے گئے۔ لہٰذا مومن کو اپنے عمل اور عبادت پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ انسان اپنے اندر سرور، عبادت، نیت محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق اس کے حال شامل حال رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نیک عمل کرنے کے قابل ہوا۔ اس کے ساتھ انسان جس کی وجہ سے وہ نیک عمل کرنے کے قابل ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ انسان کو زیادہ اطاعت کے لیے توفیق ایزدی کی درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے دکھ محسوس کرے وہ مومن ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اگر اس نے نیک عمل کیا ہو تو اس پر اللہ کی حمد کرے، اور اگر کوئی برائی کی ہو تو اللہ سے معافی مانگے۔ خاتمہ۔ یہ عنوان 2 مباحث پر مشتمل ہے۔ پہلی ہے منافیات نماز کا علاج۔ اگر بیرونی افکار کی وجہ سے قلب نماز میں متوجہ نہ ہو رہا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے قلب کو یہ حقیقت یاد دلائیں کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے، کس سے محو مناجات ہے۔ دل کو یہ یاد دلائیں کہ غفلت کتنی
خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جب اسے اس عمل کی روز قیامت تک کے لیے شدید ضرورت ہے۔ اب جبکہ توفیق الہی تیرے شامل حال ہوئی ہے اور تو نماز میں داخل بھی ہو چکا ہے، تو بیرونی افکار سے اپنی عبادت کو آلودہ نہ کر۔ اور روز قیامت بھی برحق ہے جس کی سختی سے پہاڑ بھی لرزتے ہیں۔ اس دن تجھے عادل حقیقی کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں یہی نماز اور دیگر اعمال تجھے چھڑانے والے ہوں گے۔ یہی نماز ہی قیامت کے ہولناک منظر میں تیرے لیے سایہ رحمت بنے گی، محشر کے خطرناک مقامات سے نجات دلائے گی، اور یہی نماز ہی پلِ صراط سے بخیریت گزرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ جب نماز نے ہی تجھے ان تمام مہالک سے نجات دلانی ہے تو اس کی ادائیگی میں غفلت آخر کیوں؟ اسے توجہ قلب سے پڑھنے سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اعمال اور اطاعت کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، اور تم پہلے ہی اپنی غفلت کے سبب بہت سا وقت ضائع کر چکے ہو۔ کیا اب تمہارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ جب تم اخلاص قلب سے خداوند عالم کی عبادت کر سکو؟ اے نفس عزیز، راہ طولانی ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے، اور تمہاری فانی زندگی کی کتنی ساعتیں اس وقت باقی رہ گئی ہیں ان کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ لہٰذا وقت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے حیات کو، بیماری سے قبل صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت تصور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجا لاؤ۔ نیکیوں کا حصول صرف اس دنیا میں ہی ممکن ہے، آخرت میں تمہیں عمل کی فرصت نہیں دی جائے گی۔ آخرت میں یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جنت کا وعدہ متقین سے ہے اور دوزخ فاسقین کا گھر ہے۔ ان حالات جبکہ خطرہ عظیم اور معاملہ انتہائی دگرگوں ہے، اس کے باوجود بھی تو تم ابھی تک خواب غفلت میں مدہوش ہو۔ اے نفس عزیز، اب وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جا، خاک بازی سے باز آ جا، کیونکہ غفلت سے پڑھی ہوئی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کو کبھی 60 یا 70 برس نماز پڑھتے گزر جاتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی ہوتی۔ حماد بن عیسیٰ رضوان اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ انہوں نے فقہ الصلاۃ کے لیے کتاب حریث کو حفظ کیا ہوا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 50 مرتبہ حج کی سعادت نصیب کرے، اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت ڈالے۔ چنانچہ امام عالی مقام کی مذکورہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اتنے بڑی عظیم المرتبت انسان نے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام علیہ السلام نے ان کی نماز دیکھ کے کہا کہ یہ بات انسان کے لیے کتنی رسوا کن ہے کہ انسان 60 یا 70 برس کا ہو کر بھی 2 رکعت نماز صحیح طور پر ادا نہ کر سکتا ہو۔ لہٰذا اے نفس عزیز، جب اتنے بڑے مقام رکھنے والے افراد کا یہ حال ہو تو تم جیسے لوگوں کا شمار کس گنتی میں ہوگا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ایسے قاری ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے بغیر بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ الغرض اس قسم کی احادیث کے ذریعے سے قلب غافل کو بیدار کریں۔ امید ہے کہ اس نسخے سے آپ کا غفلت میں ڈوبا ہوا دل ضرور بیدار ہوگا۔ ریا اور خود پسندی کا علاج۔ اگر منافی نماز افعال کا تعلق مبطلات نماز سے ہو اور وہ افعال منافی اخلاص ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ریاکاری کے نقصانات پر غور و فکر کرے۔ ریاکاری کے سبب انسان جس صلح قلب اور توفیق ایزدی سے محروم ہو جاتا ہے اس کا تصور کرے، اور اس عالم میں انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اس حقیر ریاکاری کے جذبے کی وجہ سے اسے آخرت کا بہت بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ خداوند عالم کے حضور اس کا مقام بہت ہی گر جائے گا اور اس کی پاداش میں اسے شدید ترین عذاب اور سخت ناراضگی اور ظاہری رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس ریاکاری کے سبب روز محشر تمام خلائق کے روبرو اسے رسوا کر کے کہا جائے گا، اے فاجر،
اے غدار، اے ریاکار، تجھے اطاعت خدا کے بدلے میں دنیاوی اغراض کا سودا کرتے ہوئے حیا نہ آئی؟ لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی غرض سے تو نے اطاعت الہی کو کھلونا بنا لیا تھا۔ لوگوں کا محبوب بننے کے لیے تجھے اللہ کا محفوظ بننے سے عار محسوس کیوں نہ ہوئی؟ تو نے اپنے ظاہر کو تو لوگوں کے لیے مزین کرتا تھا، لیکن اپنے باطن کو خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ خراب کرتا رہا، اور تو اللہ سے دور ہو کر لوگوں کی قرابت کا خواہش مند بنتا رہا۔ اللہ کے نزدیک مذموم ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں قابل تعریف بنتے ہوئے تجھے شرم کیوں نہ آئی؟ اللہ کی ناراضگی خرید کر لوگوں کی رضا کے درپے کیوں ہوا؟ کیا تیری نظر میں خدا کی اہمیت مخلوق جتنی بھی نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں انسان کو یہ موازنہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ دنیاوی اغراض کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے مزین کرتا ہے اور آخرت سے کس طرح اعراض کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ دل نادان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ تمہارے اس نام و نمود کے جذبے کی وجہ سے تمام عمل اکارت ہو جائیں گے، اور میزان حسنات کے پلڑے کو وزنی بنانے والے عمل برائیوں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح سے نیکی برائی میں بدل جائے گی اور نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے تمہارا مقام حاویہ قرار پائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر ریاکاری کا بس یہی ایک نقصان ہوتا کہ اس سے عمل اکارت ہو جائیں، تو بھی یہی نقصان کیا کم تھا؟ جبکہ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے انسان کو انبیاء کرام اور صدیقین کی جو صحبت میسر آنی تھی، فقط ریاکاری کی وجہ سے نہ مل سکے گی، اور انبیاء اور صدیقین کے بجائے انسان کو فرعون اور نمرود کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ سب کچھ ریاکاری کا نقصان نہیں ہے؟ اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جن لوگوں کی تعریف اور توصیف کی خواہش کے لیے عبادت بجا لائے، وہ واقعی اس کی تعریف بھی کریں گے یا نہیں؟ اور اس لازمی حقیقت کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ بنی آدم کے قلب رحمان کے ہاتھ میں ہے، اور وہی مقلب القلوب ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ بھی اس پر ناراض ہوگا اور مخلوق کو بھی اس پر ناراض کرے گا۔ اس حقیقت پر ہمارا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے۔ اور پھر مخلوق کی تعریف و توصیف نہ تو رزق میں اضافے کا موجب ہے، نہ ہی ان کی مذمت ایام حیات کی کمی اور رزق کی تنگی کا سبب۔ اور پھر سخت احتیاج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن یہ تعریف، یہ توصیف بھی کسی طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس حقیقت کے جاننے کے بعد بھی انسان ریا کا خوگر کیوں بنے؟ آخر اس میں اس کی منفعت کا کوئی پہلو بھی تو مضمر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص لوگوں سے مال حاصل کرنے کی غرض سے ریاکاری کو اپنا شعار بناتا ہے تو اسے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ دلوں کو مسخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی مناجات کے یہ الفاظ ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہیے: پروردگار، جس سے تو رزق روک لے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رازق حقیقی ذات پروردگار ہے۔ جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے اسے اپنا احسان یاد نہیں دلاتا، لوگوں کو اس کی بے کسی کی اطلاع نہیں دیتا، اور مخلوق میں سے طعنہ کبھی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس اگر مخلوق کسی کو کچھ عطا بھی کرے تو احسان جتلاتی ہے، لوگوں کو اس کی بدحالی اور فقر و فاقے کی اطلاع کرتی ہے، اور اکثر اوقات اسے رسوا بھی کرتی ہے۔ خالق کائنات کی شان کریمی اور مخلوق کی خدا کی نااہلی کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی مشہور دعا میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پروردگار، جب میں تجھ سے سوال نہیں کرتا تو پھر بھی مجھے عطا کرتا ہے، اور تو کائنات میں ایسا کون ہے کہ جس سے میں سوال کروں اور وہ مجھے عطا کرے؟ پروردگار، جب میں تجھ سے دعا نہیں مانگتا تو پھر بھی قبول کرتا ہے، ایسا کون ہے کہ جسے میں پکاروں اور وہ میری حاجات بروائے؟ پروردگار، جب میں تیرے حضور عاجزی نہیں کرتا تو پھر بھی تو مجھ پر رحم کرتا ہے، تو کون ایسا ہے کہ جس کے سامنے
میں عاجزی کروں اور وہ مجھ پر رحم کرے۔ اس لیے انسان کو مخلوق سے صرف نظر کر کے اپنے خدا کی رضا کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اپنے جیسے انسانوں سے امیدیں وابستہ رکھنا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی امید بر بھی آئے تو بھی احسان جتلا کر اپنی نیکی کو مقدر کرنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ اسی لیے اپنی تمام تر امیدیں اللہ سے وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتلا کر کسی کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ انسان کا احسان فقر اور موت یا غیبت کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ پر فقر کا کوئی احتمال نہیں ہے، کیونکہ وہ غنی مطلق ہے، تمام مخلوق اس سے مانگنے والی ہے۔ اللہ پر موت بھی وارد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے غائب بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے سوا جب کچھ بھی ہے وہ محتاج مطلق ہے، جنہیں نفع و نقصان، حیات و موت پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ہماری زندگی کے تجربے کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلص انسان کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تمام صالحین بلکہ فاسقین و کافرین تک اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس سے اپنے حق میں دعا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ خبث باطن کی اطلاع اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی وقار پیدا نہیں ہوتا، اور یوں اس کی تمام تر جد و جہد رائگاں ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے کہ پوری قوم میں میری عبادت کی شہرت پھیل جائے گی، چنانچہ وہ سب سے پہلے عبادت گاہ میں داخل ہوتا، سب سے آخر میں عبادت گاہ سے باہر نکلتا، ہر وقت قیام و قعود میں لگا رہتا، لگاتار روزے رکھتا، کافی عرصے تک وہ یہی کچھ کرتا رہا۔ اسی اثنا میں وہ جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ کہتے کہ اس ریاکار کو خدا غارت کرے، یہ ہر وقت دکھاوے کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ چند دن کے بعد اس شخص نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں نے مخلوق کی تعریف اور توصیف کے لیے عبادت کی، لیکن میں پھر بھی اس تعریف سے محروم رہا۔ آئندہ کسی کی تعریف کے بجائے خالص اللہ کے لیے عمل کروں گا۔ پھر اس نے تمام عبادت اللہ کے لیے کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر رحم کرے، اب وہ صحیح نیکی کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف الفاظ سے کچھ اشارہ کیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کرے گا۔ بالغرض محال یہ تصور کریں کہ اس ریاکاری کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت بھی کرنے لگیں اور آپ کی تعظیم اور تکریم بھی کریں اور تمہارا خبث باطن بھی ان پر مخفی رہے، مگر اللہ تمہاری نیت کے فساد سے واقف ہو اور آپ پر ناراض ہو، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہو کر لوگوں کے ممدوح بنیں، یہ بہتر ہے، یا پھر آپ لوگوں کی نگاہوں میں قابل مذمت ہوں اور اللہ کی نظر میں آپ لائق تعریف ہوں، اہل جنت میں آپ کا شمار ہو، یہ بہتر ہے۔ یقیناً ہر صاحب علم دوسری صورت کو اپنے لیے پسند کرے گا، اس لیے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں آخرت کا تصور اور نعیم ابدی کا خیال موجود ہوگا تو وہ دنیا داروں کی ثنا کو ہیچ تصور کرے گا، لوگوں کی تعریف اور مذمت سے بالا تر ہو کر اللہ کے لیے ہی اپنا عمل بجا لائے گا۔ ریاکاری کے نقصانات کا سرسری جائزہ لینے کے لیے درج ذیل مثال پر غور فرمائیں۔ مثلاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک انتہائی قیمتی گوہر موجود ہے اور اس کو اتنی دولت کی شدید ضرورت بھی ہے، چنانچہ ایک منصف جوہری نے اسے پوری قیمت دینے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا، لیکن اس گوہر کے مالک نے مذکورہ گوہر کو اس منصف جوہری کے ہاتھ نہ بیچا اور آخرکار ایک پیسے کے بدلے کسی نااہل کے پاس فروخت کر دیا، تو ایسے شخص کو ہر انسان سخیف العقل سمجھے گا اور اس کی انتہائی نادانی پر سخت تعجب کرے گا، اسے فہم و فراست سے عاری تصور کرے گا۔ یہی حال ریاکار انسان کا ہے، کیونکہ اگر انسان اپنی عبادت کو اخلاص عمل کے جذبے سے سرشار ہو کر بے ریا طریقے سے بجا لائے، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے دکھاوے کی خاطر عمل کرے تو وہ اجر عظیم ختم ہو جاتا ہے، اور ایک فانی انسان کے رضا توصیف کے متعلق بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ عظیم خسارہ ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے گھاٹے کا سودا صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو علم و فراست سے بالکل کورا ہو۔ کسی عقل مند سے اس سودے کی توقع عبث ہے۔ اگر انسان کو ہر قیمت پر اپنے
عمل کی جزا کی ضرورت بھی ہو تو بھی اسے چاہیے کہ اپنے دنیاوی عمل کے بدلے میں آخرت کا سودا کرے، اپنے دنیاوی عمل کے بدلے میں نعیم آخرت کا سودا کرے تاکہ اسے منفعت حاصل ہو۔ ہاں، اگر کوئی صاحب فضل اور ہمت بہت زیادہ منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے عمل کے بدلے آخرت کا بھی طالب نہ بنے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کا طلبگار ہو۔ جب کوئی شخص محض خدا کا طلبگار بنے گا تو اللہ اسے دونوں جہانوں کی سرفرازی عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا اور آخرت کا حقیقی مالک تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا کے ثواب کا طلبگار ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ آخرت کے عمل کے ذریعے سے دنیا عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کے عمل کے ذریعے آخرت عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا جب آپ آخرت کے طلبگار بنیں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں نصیب ہوں گی، لیکن اس کے برعکس آپ اگر صرف دنیا کے طالب بنیں گے تو آخرت سے تو یقینی طور پر محروم رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی ہے کہ آپ شاید دنیا کے حصول میں بھی ناکام رہیں۔ اگر بالفرض آپ دنیا کے حصول میں کامیاب ہو بھی جائیں تو بھی وہ دنیا چند دن تک آپ کے پاس رہے گی اور آخرکار آپ سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دنیا نہ بھی چھوڑے تو آپ دنیا کو، اور یوں آپ کا شمار دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خداوند عالم کا ایک عظیم عطیہ سمجھے اور اس کے ہر نفس کو اپنے لیے کارآمد بنائے، ہر نفس کے ذریعے خداوند عالم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کرے، اور ایسا شخص مطلق طور پر گھاٹے میں ہے کہ جو خزانے حاصل کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود صرف اپنی خستِ طبع کے باعث چند سکوں پہ قناعت کر بیٹھے۔ بیماری ریا کا ایک اور نسخہ۔ جو شخص ریاکاری کے مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ چند لمحات کے لیے اس حقیقت پر غور کرے کہ میں جن کی رضامندی اور تعریف کے حصول کے لیے سرگردہ ہوں، اگر انہیں میری اس نیت کا علم ہو جائے تو وہ مجھے لعنت ملامت کریں گے اور محبت کے بجائے نفرت کریں گے، توصیف کے بجائے مذمت کریں گے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی تو یہ ہے کہ اگر میں خالص اللہ کے لیے عبادت شروع کر دوں تو اللہ تو میرے اخلاص کو جانتا ہی ہے، اور وہ میرے اخلاص کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے گا، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کرے گا، اور وہ مجھے نہ صرف اپنا محبوب بنائے گا بلکہ تمام اہل ایمان کا بھی محبوب قرار دے گا۔ اب جبکہ دوسرے پہلو میں فریقین کی رضا مضمر ہے تو اسے چھوڑ کر صرف مخلوق کی رضا جوئی کے لیے ہی میں عمل کیوں کروں؟ ہمیں امید ہے کہ ہمارا بتایا ہوا یہ نسخہ انتہائی کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ریاکاری کے ابطال کا ایک اور مجرب نسخہ۔ فرض کریں کہ ایک شخص اپنے کسی عمل کی وجہ سے ایک صاحب جبروت سلطان کا مقرب بن جاتا ہے، لیکن وہ شخص قرب شاہی پر کسی سقے کی رضا کو ترجیح دے تو اس شخص کے سوء انتخاب پر ہر شخص اسے احمق سمجھے گا۔ بینہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو ریاکاری کی غرض سے نہ بجا لائے بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرے تو یقیناً اسے مالک الملک کا قرب میسر آ سکتا ہے، لیکن کتنا احمق ہے وہ انسان کہ جو مالک الملک کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے فانی بندے کی رضا کے لیے قرب سلطانی سے منحرف ہو کر ایک عام سقے کے قرب کے متلاشی ایسے انسان کی ہر عقل مند مذمت کرے گا اور اسے کہے گا کہ آخر تجھے کیا مجبوری تھی کہ تو نے قرب سلطانی میسر آ سکنے کے باوجود اس سے اعراض کر کے ایک عام شخص کے قرب اور رضا کی جستجو کی۔ اس طرح سے ریاکار شخص بھی عقلاء کے نزدیک انتہائی لائق مذمت اور نفرت ہے، کیونکہ اس بد نصیب نے خداوند قدوس کی رضا پر ایک عام شخص کی رضا کو ترجیح دی۔ ہمیں توقع ہے کہ ان علمی ادویہ کی وجہ سے خداوند عالم ریاکاروں کو ان کی غلطی سے متنبہ ہونے کا موقع عطا فرمائے گا۔ یہ مذکورہ تینوں طریقے فکری دوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے عملی صورت یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہمیشہ چھپ کر عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کے وقت تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے قلب اور دماغ پر جبر کرے کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد اخلاص پر قرار دے، اور ہمیشہ کوشش کرے کہ شعوری طور پر غیر اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار نہ کرے۔ عبادت کا یہ عملی طریقہ اگرچہ کہ چند ابتدائی ایام میں تو گراں گزرے گا، لیکن آہستہ آہستہ انسانی طبیعت اس سے مانوس ہو جائے گی
اور یوں اخفائے عبادت کی وجہ سے انسان لطف خداوندی کا سزاوار قرار پائے گا۔ اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے۔ اور اسی قانون قدرت کو قرآن مجید کی ایک اور آیہ مجیدہ میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے متعلق جستجو کریں گے ہم یقیناً انہیں اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے۔ خود پسندی کا علاج۔ اگر کبھی انسان اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنے لگے، خود پسندی کا شکار ہونے لگے، اسے چاہیے کہ وہ ان علل اور اسباب پر نظر کرے جن کی وجہ سے وہ عبادت کرنے کے قابل بنا، اور اگر کوئی شخص ان اسباب کو تلاش کرے تو اسے سر فہرست یہ اسباب نظر آئیں گے۔ پہلا، عبادت کی طاقت، دوسرا علم، تیسرا اعضاء، چوتھا رزق، جسے کھا کر عبادت کے وہ قابل بنا۔ اب درجے بالا اسباب پر اگر انسان تھوڑا سا تأمل کرے تو اسے اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہو جائے گا کہ مذکورہ چاروں اسباب اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ سب عطیہ خداوندی ہیں۔ اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو یہ شخص عبادت سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ عبادت گزار کو اللہ کی ایک اور عظیم نعمت یعنی ارسال رسل اور تخلیق عقل پر توجہ کرنی چاہیے، اور پھر اس عظیم نعمت کے مقابلے میں اپنی عبادت کا وزن کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمات کا پلڑا انتہائی بھاری ہوگا اور اس کے مقابلے میں اس کی عبادت کی چندہ حیثیت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ بذات خود عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عمل بارگاہ احادیث میں قبول ہو جائے اور اللہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک مزدور صرف 2 درہموں کی خاطر سارا دن زحمت اور مشقت برداشت کرتا ہے، اور پہرے دار معمولی اجرت کے عوض تمام رات جاگتا رہتا ہے؟ اس طرح سے باقی صنعت اور صنعتوں کا معاملہ ہے کہ جس کی قیمت معدود چند درہم قرار پاتی ہے۔ لیکن اب توجہ فرمائیں کہ اگر آپ اللہ کے لیے عمل سر انجام دیں تو اس کی قدر و قیمت کیا بنتی ہے۔ مثلاً آپ نے روزہ رکھا تو اس کی قیمت کے لکھنے سے فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، اور آخر خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ نے کسی موقع پر صبر کیا، اس کی اجرت کا اعلان کچھ یوں کیا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب ان کا اجر دیا جائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے دل نے ایسا سوچا ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خود پسندی سے باز آ جائے، کیونکہ جس شخص کے سارے دن کی اجرت فقط 2 درہم قرار پاتی ہے، اسے صرف ایک روزہ رکھنے پر اتنی بڑی اجرت مل جائے تو یہ خالص عطیہ خداوندی ہے اور اس کے فیض عام کا ثبوت ہے، ورنہ اس انسان کی حقیقی اجرت تو صرف 2 درہم ہی بنتی ہے۔ وہ انسان کہ جو تمام شب پہرے داری کرے، اس کی اجرت 1 آدھ درہم سے زائد نہیں، لیکن اگر کوئی شخص تمام رات نوافل میں بسر کرے تو بارگاہ احادیث کی طرف سے اس کی اجرت کا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ تو اب غور فرمائیے کہ جس کی اجرت 1 درہم سے زائد نہ تھی، اس کو یہ سب کچھ عطا کیا جائے تو یہ اس کے عمل کی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہوگا۔ خداوند عالم کی شان کریمی کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ مثلاً ایک شخص نے فقط 2 رکعت نماز ادا کی یا کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کی طرف سے یوں اجرت بیان کی گئی ہے کہ اور جو کوئی نیک کام خواہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اسی لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے عمل کی بے مائگی اور قلت مقدار کو دیکھیں اور پھر اس بے مایہ عمل کی اتنی بڑی اجرت کو بھی دیکھیے۔ اس لیے اس اجرت کو اپنے عمل کی جزا نہ سمجھے بلکہ خداوند کریم کی عطا سمجھیے۔ لہٰذا انسان کو اپنی عبادت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس عظیم جزا سے محروم ہو جائے اور رضائے خداوندی کے حصول میں ناکام ہو جائے۔ انسان کو ہمیشہ میزان انصاف میں نعمات الہی اور اپنی عبادات کا موازنہ کرتے رہنا چاہیے۔ آیا اس کی عبادت نعمات الہی کے مقابل میں پوری ہے
یا اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شکر نعمت بھی تو توفیق خداوندی کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی؟ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم میرے شکر کا حق ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میں تیرے شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے، اور پھر اس نعمت پر بھی ایک اور مزید شکر کی ضرورت ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد، جب تم اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ تم نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا۔ روایت ہے کہ ایک واعظ نے ایک بادشاہ کو کہا تھا کہ اگر تمہیں شدید پیاس ہو تو تمہیں اس وقت پانی نہ ملے، اتفاق سے ایک شخص کے پاس پانی کا جام موجود ہو، تو آپ پانی کے بدلے کیا اجرت دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے کر پانی حاصل کروں گا۔ واعظ نے یہ سن کے کہا، اچھا یہ بتائیں، وہ پانی آپ کے اندر رک اور آپ سخت تنگی محسوس کر رہے ہوں تو پھر آپ کیا کچھ خرچ کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی حکومت خرچ کر دوں گا تاکہ میرا پیشاب کا اخراج ہو اور میں اس کی اذیت سے نجات حاصل کروں۔ واعظ نے اسے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو ہے تمہاری حکومت اور سلطنت کی قیمت۔ آدھی حکومت پانی کا ایک گلاس اور آدھی اس کے اخراج میں چلی گئی۔ جب ایک گھونٹ پانی اتنا قیمتی ہے تو کبھی سوچا ہے کہ تم روزانہ کتنی مرتبہ مفت پانی پیتے ہو، مفت اس کا اخراج کرتے ہو؟ اس کے علاوہ خداوند عالم کی دوسری نعمات کی کیا قیمت ہوگی جو کس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں؟ اس نے سونگھنے کے لیے قوت شامہ بنائی اور پھر خوشبوئیں بنائیں، تمہارے چلنے کے لیے پاؤں بنائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے، تمہیں قوت ہاضمہ عطا کی، تمہیں مختلف اعضاء اور جوارے عنایت کیے۔ بلا شبہ اگر تم خدا کی نعمات گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ جب ایک طرف سے نعمات خداوندی لاتعداد ہیں، دوسری طرف سے اگر عبادت قبول بھی ہو جائے تو بھی انتہائی کم ہے، پھر اس محدود عبادت پر ناز کیسا اور گھمنڈ کیسا؟ اگر انصاف کے ترازو میں نعمات اور اپنی قلیل عبادت کا موازنہ کرو گے تو اپنے آپ کو بالکل تہی دامن پاؤ گے، اور آپ کے پاس اپنی کوتاہیوں کے اقرار اور اللہ تعالیٰ کے نعمات کی فراوانی کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور اپنے آپ کو عیبدار تصور کرو گے، تب پھر رحمت الہی کے حقدار بن سکو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی سرزنش کے بغیر اپنے نفس کو سرزنش کرے تو اللہ اسے قیامت کے خوف سے امن دے گا۔ روایت ہے کہ ایک عابد نے مسلسل 70 برس خداوند عالم کی عبادت کی، دن کو ہمیشہ روزہ رکھا اور رات کو نوافل میں بسر کی۔ پھر اس نے اللہ سے ایک حاجت طلب کی، اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ وہ اپنے نفس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ سب کچھ تیری ہی وجہ سے ہے، اگر تیرے اندر کوئی اچھائی ہوتی تو حاجت پوری ہو جاتی۔ اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے خداوند عالم کا یہ پیغام پہنچایا کہ تیری زندگی کی صرف یہی ایک گھڑی کہ جس میں تو نے اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرایا ہے، تمہاری 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ خود پسندی کے خاتمے کے 3 امور پہ توجہ کریں۔ اول، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ اپنے نوکروں کی کچھ تنخواہ مقرر کرتے ہیں اور وہ نوکر اس تنخواہ کی وجہ سے دن رات مشقت اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انہیں رسوا کن امور بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں، وہ انہیں بطبیب خاطر سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ نوکر بادشاہ کی حفاظت کے لیے ساری رات اس کا پہرا دیتے ہیں اور یوں نوکری کرنے میں ان کی عمر بیت جاتی ہے۔ بادشاہ کے کچھ نوکر اس کی حاجات کی براری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ بعض نوکر بادشاہ کے سامان لے جانے پر مامور ہوتے ہیں، وہ خطرناک سمندروں کو عبور کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بادشاہ کے لشکری ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ کی جول ارض کی خواہش کے تحت اپنا سر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ خسیس اور فانی نوکری کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے، اور آپ ان نوکروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کارناموں پر نہیں اتراتے، بادشاہ پر اپنا احسان نہیں جتلاتے، حالانکہ بادشاہ انہیں چند روزہ مادی منفعت پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ بادشاہ خود بھی ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ مثلاً اگر بادشاہ چاہے تو ایک دانہ اپنی طرف سے نہیں اگا سکتا، نہ ہی جلانے کی لکڑی بنانے پر اسے قدرت حاصل ہے۔ تو نوکر ان بڑے خلوص سے اپنے فرائضی منصبوں کو ادا کرتے ہیں۔ نوکر اس شاہ کے کردار سے سبق حاصل کریں۔ اب ذرا آپ اپنے حال زار پہ نظر کریں۔ آپ اس ذات کی عبادت کر رہے ہیں جس نے آپ کو پردۂ قسطم سے نکالا
اور عرصہ وجود میں لا حاضر کیا، پھر تمہاری تربیت کی، تمہیں اپنی باطنی نعمات سے مالا مال کیا، تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ جن کے شمار سے تم عاجز ہو۔ اتنے عظیم محسن کی اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے صلے کا بھی تو اس نے وعدہ فرمایا ہے، پھر آپ اپنی عبادت پہ کس لیے ناز کرتے ہیں؟ اپنی عبادت پر مغرور کیوں ہیں؟ نوکران شاہ سے وفاداری کا سبق سیکھیں، اپنے خدا کے کم از کم اتنے تو مخلص بنیں کہ جتنا ایک نوکر اپنے آقا کے لیے ہوتا ہے۔ دوم، فرض کریں کہ ایک شہنشاہ معظم نے اپنے دربار میں ہدیے اور تحفے لانے کا اذن دے دیا ہو، اور یہ ارغلان بھی کیا کہ وہ ہر طرح کا ہدیہ اور تحفہ قبول کرے گا اور اس پر انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سن کر مملکت کے بڑے بڑے رؤسا اکابرین انتہائی نادر تحفے لے کر بادشاہ کے حضور نظر کرنے گئے، اور ایک سبزی فروش بیچارہ کہ جس کے پاس نظر کرنے کو کچھ بھی نہ تھا، اس نے ایک عام سبزی کی کچھ مقدار اٹھائی اور وہ بھی ہدیہ دینے کی غرض سے چلا گیا۔ اب اگر بادشاہ اس کی سبزی قبول کرتے ہوئے لاکھوں دینار مالیت اسے عطا کرے تو اس شہنشاہ کی دریا دلی پر محمول کرنا چاہیے، حقیر گاجر مولی کی قیمت نہیں سمجھنا چاہیے، لہٰذا سبزی فروش کو حقیر گاجر مولی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے خداوند عالم کے حضور کہ جہاں انبیاء کرام، ملائکہ، مقربین، ائمہ، شہداء، صدیقین، صالحین اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں تمہاری حقیر عبادت کو قبول کر لے تو وہ یہ ان کی شان کریمی ہے، اس میں تمہاری عبادت کی پھر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوم، ایک عظیم المرتبت سلطان کہ جس کے حضور بادشاہ حاضری دینا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہوں، اگر وہ ایک عالم دہقان کو اپنا مقرب بنا لے اور چند دنوں کے بعد وہ دہقان مقربان خاص کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے اور اپنی خدمت پر غرور کرنا شروع کر دے تو ہر اہل عقل اس کے اس فعل کو قابل مذمت سمجھے گا۔ اسی طرح سے خداوند رب العالمین جو کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور انبیاء کرام جس کے خاص بندے ہیں اور جس کی عبادت اور تعمیل فرمان کے لیے لاتعداد ملائکہ موجود ہیں، جن میں کچھ فرشتے ایسے ہیں اور ان کے سر عرش کو لگتے ہیں، اور وہ تعظیم خداوندی کی وجہ سے اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اپنا سر بلند نہیں کرتے، اور جب اللہ انہیں موت دینا چاہتا ہے تو سر اٹھا کر یہی کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی عبادت کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ان کی عبادت کا مختصر حال لکھا جائے تو بھی وہ سقیم کتاب بن جائے۔ وہ بھی اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب نفوس قدسیہ اور ذوات مقدسہ کا یہ حال ہو تو ایک عام عمل کرنے والا شخص اپنے عمل پہ غرور اور مباحات کرنے لگے تو اسے خلل دماغ سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے اعمال کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں غلطیوں کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ پروردگار عالم ہمیں ہمارے اعمال پر تکیہ کرنے والا قرار نہ دینا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا اور ہم گنہگاروں کو اپنے فضل کے زیر سایہ رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنے جوار مقدس کی رہنمائی فرماتے رہنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اور ہمیں معاف فرما دینا، کیونکہ معاف کرنا تیری پرانی عادت ہے۔ دیگر نمازوں کا بیان۔ نماز جمعہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روز جمعہ ایک باعظمت دن ہے اور ملت اسلامیہ کی عید ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اپنا مقام قرب عطا کرنے اور اپنی دوزخ سے دور کرنے کے لیے اس دن میں ایک مخصوص وقت مقرر فرمایا، اور اس دن خصوصی طور پر نیک اعمال کی تشویق کی گئی تاکہ ہفتے کے سابقہ ایام کی تمام غلطیوں کی تلافی ہو سکے۔ اس دن نماز جمعہ کو خصوصی قریب کرنے والی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کو افضل العبادات قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں اس کا خصوصی حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی کہ نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اہل علم و فہم کے لیے بہت سے مطالب بیان ہیں۔
اس آیت میں اہم نقطہ تو یہ ہے کہ نماز جمعے کو ذکر اللہ کے لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے ذریعے سے اللہ نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ نماز چند حرکات و سکنات، رکوع اور سجود سے ہی عبارت نہیں، بلکہ نماز کا مقصد قلب سے ذکر الہی کرنا ہے، ذہن میں اسے عظیم سمجھنا ہے، اور جب نماز واقعی ذکر اللہ بنے گی تو اس وقت وہ برائی اور بے حیائی سے منع کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر برائی اور بے حیائی قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ سے جنم لیتی ہے، اور جب انسان کی نظر ہر وقت ذکر اللہ پر ہوگی تو انسان ان دونوں قوتوں پہ غالب آ جائے گا۔ نماز جمعہ کو مطلق ذکر اللہ قرار دیا گیا ہے، اور واضح سی بات ہے کہ جب یہ نماز اس قدر اہمیت کی حامل ہے تو اس کے لیے خصوصی تیاری کا بھی حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان پوری تیاری کر کے اپنے مالک الملک کے حضور حاضری دے سکے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ ایک عظیم بادشاہ آپ کو اپنے دربار میں بلا کر آپ سے گفتگو کرنا چاہے، تو آپ اس کے لیے کس قدر تیاری کریں گے؟ صاف سیدھی سی بات ہے کہ آپ نہائیں گے، میل کچیل سے اپنے آپ کو صاف کریں گے، عمدہ لباس زیب تن کریں گے، اگر آپ کے امکان میں ہوگا تو آپ خوشبو وغیرہ بھی ضرور لگائیں گے، پورے سکون وقار سے اس کے ہاں حاضری دیں گے۔ بعینیہ نماز جمعہ بھی رب العالمین کے حضور شرف مخاطب کا ذریعہ ہے، اس لیے روز جمعہ کا غسل مسنون ہے۔ اس دن حجامت کرنے کی بھی تاکید ہے، خوشبو لگانے، عمدہ لباس پہننے کا بھی حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں گرچہ انسان کی اپنی شخصیت کو بھی نمایاں کرتی ہیں، لیکن آپ یہ اعمال اپنی شخصیت کو بھی نمایاں کرنے کی غرض سے نہ بجا لائیں، بلکہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں، تاکہ آپ کی شخصیت بھی نکھر سکے اور اس کے ساتھ آپ عظیم ثواب کے بھی حقدار بن سکیں۔ جب آپ خانہ خدا کے زائر بن کر خوشبو لگا کر وہاں وارد ہوں گے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی راحت محسوس ہوگی، اور وہ ناگوار بو سے محفوظ رہیں گے، اور یوں وہ آپ سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ اس نقطے پر ضرور غور کریں کہ اسلام کی منشا تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پسینے کی بو سے بھی اپنے ہم نشین کو اذیت نہ پہنچائے، اور جو شخص اپنے جسم کی بدبو سے لوگوں کو اذیت دے گا، لوگ اس سے نفرت اور بدبو کی وجہ سے اس کی غیبت بھی کریں گے، اور وہ یوں لوگ معصیت خداوندی کے مرتکب ہوں گے۔ اس سلسلے میں اہل حکمت کا فرمان ہے کہ جو شخص اسباب غیبت سے پرہیز کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی پرہیز نہ کرے تو وہ بھی اس معصیت میں شامل ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی غیبت کا خود موجب ہے۔ جیسا کہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے اللہ نے اسی لیے ممانعت کی کہ مبادا مشرکین خداوند تعالیٰ کو ہی سب و شتم کرنے لگیں، تو گویا اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان معبودان باطل کو گالیاں دے کر خداوند حقیقی کو سب و شتم کرانے کا موجب بنے۔ اسی طرح سے اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص گندہ رہ کر لوگوں کی غیبت کا سبب بنے۔ اور جب آپ نماز جمعہ میں شرکت کریں تو خطبہ جمعہ کے مواعظ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں اور اوامر و نواہی پر عمل کرنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کریں۔ اسی لیے دوران خطبہ گفتگو کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا، تاکہ سامعین پورے انہماک اور توجہ سے خطبہ سماعت کریں اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کا سامان پیدا کریں۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ آپ نماز جمعہ کا مکمل حق ادا کر رہے ہیں، تاکہ ملائکہ مقربین آپ کا نام اپنے دیوان میں درج کر کے دربار الہی میں سے پیش کریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جمعے کے دن فرشتے سونے کے کاغذ اور چاندی کے قلم لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا نام اس دیوان میں تحریر کرتے ہیں، اور اس دن جنت کی آرائش اور زیبائش کی جاتی ہے، اور جتنا جلدی کوئی نماز کے لیے آتا ہے وہ اتنا جلدی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ فرشتے نمازیوں کے نام تحریر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام آ جائے۔ جب امام آ جائے تو صحیفوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور قلم اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں فرشتے مل کر ذکر خداوندی کو سنتے ہیں۔ لوگوں کی جنت میں منزلت کا دار و مدار نماز جمعہ کی جلدی شرکت پر ہے، لہٰذا جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ فرشتے تمہارے ارد گرد بیٹھ کر ذکر خداوندی سن رہے ہیں اور اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے، تو اس سے آپ کے اندر خوف خدا کی ایک لہر پیدا ہونی چاہیے۔ اس سے آپ بحر رحمت میں خواص کے قابل ہو جائیں گے اور آپ کی نماز مقبول ہوگی اور دعائیں منظور ہوں گی۔
اس دن زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، استغفار و دعا اور تلاوت قرآن کریں۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور ان کی آل پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور صدقہ دیں، کیونکہ یہ دن انتہائی مبارک ہے۔ یہ دن فضل خداوندی کے نزول کا دن ہے، یہ دن رحمت واسعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیں کہ مبدا کے فیاض ہونے میں کلام نہیں ہے، اگر محل قابل ہو تو سعادت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور آرزو پوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ آپ کا یہ دن استغفار اور ذکر الہی میں صرف ہو جائے، اور قانون خداوندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو سائل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ ساعت قبولیت مخفی رکھنے کی وجہ: اگر آپ جمعے کا پورا دن مسجد میں بسر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ نماز عصر تک مسجد میں ضرور گزاریں۔ ممکن ہے کہ آپ کو وہ ساعت نصیب ہو جائے جس کا حدیث شریف میں وعدہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ ساعت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبہم رکھا تاکہ خلق خدا اس گھڑی کی وجہ سے جمعے کے پورے دن کو عبادت میں گزار سکے۔ اس طرح سے لیلۃ القدر کو بھی ماہ رمضان کی طاق راتوں میں مخفی رکھا گیا تاکہ لوگوں کا شوق بحال رہے۔ ایک روایت ہے کہ قبولیت کی ساعت وہ گھڑی ہے کہ جب امام خطبہ سے فارغ ہو جائے اور نمازی صفیں سیدھی کر رہے ہوں، اور جمعے کے دن قبولیت کی ایک اور ساعت دن کے پچھلے پہر سے غروب آفتاب تک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روز جمعہ کو اپنی آخرت کے لیے مخصوص کر لیں۔ ممکن ہے یہ دن ہفتے کے پچھلے دنوں کی تلافی کا ذریعہ بن جائیں۔ نماز جمعہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن اور حدیث نے تصریح کی ہے کہ فرض نوافل سے افضل اور نماز دوسرے فرائض سے افضل ہے، اور نماز یومیہ باقی نمازوں سے افضل ہے، اور نماز پنجگانہ میں صلاۃ وسطیٰ افضل ہے۔ اور قول مختار کے مطابق صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کو ظہر کا قائم مقام بنایا ہے، اور نماز جمعہ کا پڑھنا نماز ظہر سے افضل ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ نماز جمعہ کا عبادت کی دنیا میں اپنا منفرد اور ممتاز مقام ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے نماز جمعہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ، سورہ منافقین پڑھنے کی تاکید ہے تاکہ نماز جمعہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھا جائے، اور سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ منافقون میں فرمان خداوندی ہے، اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر اللہ، خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ آپ ان دقائق پر نماز عید ادا کرتے وقت ہمیشہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم انعامات اور رحمت واسعہ کا دن ہے، لیکن یہ انعام اس کے لیے ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں۔ نماز عید کو کامل عاجزی سے ادا کریں۔ ماہ سیام کا حق مکمل ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنے دل میں ندامت محسوس کریں۔ عید صرف اسی مسلمان کے لیے ہے کہ جو وعید اور تہدید سے بچ جائے اور نیک اعمال کی وجہ سے ثواب مزید کا حقدار ثابت ہو۔ نماز عید کے لیے بھی نماز جمعے کی طرح سے غسل ہے، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، بعد ازاں پوری یکسوئی کے ساتھ خداوند عالم کے حضور نماز عید کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ عید کا دن انتہائی قبولیت کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک عمل قبول کرتا ہے، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا عید کے دن کو صرف اچھے کھانے اور اچھے لباس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس دن کو انعامات الہی کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ نماز آیات کے وقت آخرت کے ہولناک مناظر کا تصور کریں، بالخصوص قیامت کے شدید زلزلے، سورج کے بے نور اور قیامت کی شدید گرمی اور مخلوق خدا کی پریشانی اور عرصہ محشر میں ان کی پیشی اور حساب آخرت کی سختی کو یاد کریں۔ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی مد نظر رکھیں، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں، پورے رجوع قلب اور خشوع سے توبہ کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کر کے اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل کرے۔ نماز طواف کے وقت رب العالمین کی جلالت و کبریائی کا تصور کرتے ہوئے بیت اللہ کی جلالت کو ذہن نشین کریں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت بادشاہ مطلق کے حضور ہیں۔ خداوند کریم اگرچہ کہ ہر مقام پہ موجود ہے، تمام اعمال کا شاہد ہے، لیکن بیت اللہ کو ایک خصوصی شرف حاصل ہے۔ اسی لیے دوران طواف کسی قسم کی
غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تخت سلطانی کے سامنے نافرمانی کرنے والے کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ارض مقدس میں نیکی کا ثواب 2 گنا ہے اور برائی کا عذاب بھی 2 گنا ہے۔ دوران طواف انبیاء کی تبلیغی مسائل کا بھی تصور کریں، بالخصوص جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لہٰذا عظیم ہستیوں کے کردار کو اپنے لیے مشعل حیات بنا کر ان کی پیروی کریں، لیکن تمام سعی جمیلہ کا تصور نماز طواف سے پہلے کریں۔ نماز طواف میں اپنے معبود سے محو مناجات ہو جائیں اور ان سے مدارج سے ترقی کر کے عظیم معارج تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نماز جنازہ، جب کبھی کسی جنازے کو دیکھیں اس وقت یہ سوچنے کی زحمت ضرور کریں کہ مرنے والا بھی آپ کی ہی کی طرح اہل و عیال والا تھا، اس کے پاس بے مال تھا، تمام چیزوں کو چھوڑ کے خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکا ہے۔ اپنا تو قبر میں اس کا حال اس کے ساتھ ہوگا، اور نہ ہی اس وحشت ناک مقام میں اس کی اولاد اس کے رفیق اور مونس ہوگی۔ قبر کی تاریک گڑھوں میں صرف اس کے اعمال ہی اس کے ساتھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا را یہ بھی ضرور سوچیں کہ مرنے والا کتنا حسین و جمیل تھا، لیکن موت سے اس کا حسن ختم ہو گیا۔ اب وہی حسین چہرہ پیوند خاک ہو جائے گا جہاں حشرات الارض اسے کھائیں گے۔ یہ بھی سوچے کہ مرنے والا اپنی حسین بیوی کو سوگوار چھوڑ کے ملک عدم کی طرف چل پڑا ہے، اولاد کو یتیم بنا کے خموشہ کا راہی بن چکا ہے۔ مرنے والا قوت اور شباب کا مالک تھا، لیکن موت نے سب چیز کو خاک میں ملا دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ مسکراہٹیں غائب ہو گئی۔ لہٰذا کسی کے جنازے کو دیکھ کر اپنے مرنے کا بھی تصور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خدا کے ہیں اور ہمارا رجوع اسی کی طرف ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کی موت ہمارے لیے درس عبرت بن جائے۔ اسی لیے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اس فانی جہان میں رہتے ہوئے عالم عقبہ کا زاد راہ اکٹھا کریں، کیونکہ مسافت دور ہے اور خطرہ شدید ہے۔ موت کے بعد ندامت فائدہ مند نہیں۔ انسان کو موت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنی امیدیں اور آرزوں کو کم سے کم رکھنا چاہیے، نیک اعمال کی بجاوری میں مشغول ہونا چاہیے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تمام غور و فکر نماز جنازہ سے پہلے کرنا ہے۔ نماز نذر و عہد وغیرہ، ان نمازوں کو انتہائی خلوص سے ادا کرنا ہے، کیونکہ انسان اللہ سے اس نماز کا عہد کر چکا ہوتا ہے۔ نماز نذر و عہد کو یہ سمجھ کر کبھی بھی ترک نہیں کریں کہ یہ فرض نہیں، گو یہ نماز فرض نہ بھی ہو تو بھی عظمت و جلالت کردگاری کی آئینہ دار ہے۔ انسان اپنے دل میں اس بات کا تصور کرے کہ مثلاً وہ کسی بادشاہ سے وعدہ کرتا ہے، تو اس بات کا تصور کرے کہ اس کے سامنے فلاں عمل کرے گا، تو اب وہ اس کے سامنے اس عمل کو کس خوبصورتی سے سر انجام دے گا۔ جب انسان ایک عام فانی بادشاہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی اتنی پابندی کرتا ہے، تو جو عہد بادشاہوں کے بادشاہ اور مالک کائنات سے کیا ہو، اس کی ادائیگی کس قدر لازمی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا سے کیے ہوئے عہد کو ایک انسان سے کیے ہوئے عہد سے کم نہ سمجھے۔ ایسا سمجھنے والا یقیناً منافق ہے اور اس میں شرک کی رگ باقی ہے۔ آخر میں ہم اپنے اس رسالے کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو تحصیل اسرار کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور رحمت کی رہنمائی فرمائے، اور ہم گنہگاروں کے ساتھ اپنے عفو کرم اور مغفرت کا معاملہ فرمائے، ہمیں اپنے ناقص علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے اور ہمیں اس کے ثواب میں شریک فرمائے۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کی توفیق سے ممکن ہوا اور اس کی رضا کے لیے لکھا گیا ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم